الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أوفوا عهده. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فليعرف عنه ناطق بفضله. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وعظم برہانہ کی حمد و ثنا تاجدار کائنات، مغفر موجودات، غم و سارے زمان، حامی بے کساں، سید سروران، تتمہ دور زمان، احمد مجتبی جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیت والسلام کے بارگاہ قربان میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، معزز سامعین و ناظرین و حاضرین، اللہ رب ذوالجلال اپنی رب کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے: انما الحیات الدنیا لعب ولہو. بے شک دنیا کی زندگی ایک لعب و لعب، ایک کھیل اور کود ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا: اے ابو ہریرہ، میں تمہیں تمام دنیا دکھلاؤں؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ بہت بہتر. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک گڑھے پر تشریف لے گئے جہاں پر مردہ لوگوں کی کھوپڑیاں پڑی تھیں اور نجاس اور چیتڑے پڑے تھے. تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: اے ابو ہریرہ، یہ کھوپڑیاں بھی دنیا کے ہرس میں مبتلا تھی جس طرح آج لوگ دنیا کی ہرس میں مبتلا ہیں، اور یہ بھی تمہاری طرح کھانا کھاتے تھے جس طرح آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں. اور آج ان کے جسموں پر کھال باقی نہیں رہی، صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں، اور چند دنوں کے بعد یہ ہڈیاں بھی مٹی میں مل کر خاک ہو جائیں گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: حضور نے فرمایا یہ مختلف قسموں کے کھانے کھاتے تھے، انواع و اقسام کے، جن کو کئی طریقوں سے مکر و فریب سے حاصل کیا تھا، اور پھر کھانا کھانے کے بعد پخانے کے راستے سے نکال ڈالا، اور اب لوگ اس سے پرہیز کرتے ہیں اور اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اور فرمایا کہ یہ جو چیتڑے ہیں یہ لوگوں کے لباس اور قماش تھے جن کو جسموں کی آرائشوں کے لیے یہ پہنا کرتے تھے، اور آج یہ عالم ہے کہ ان کو ہوا اڑائی پھرتی ہے. اور فرمایا یہ ہڈیاں
یہ ان کے جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر یہ شہروں کا سفر کیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا تماشا ہے، عبرتناک تماشا ہے، اور اس کی نورنگی پر جو شخص اس سے عبرت حاصل کرے، جو رو سکے تو اس کو رونا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فرمایا کہ اے صحابہ، وہ شخص جو پانی پر تو چلے لیکن اس کے پاؤں تر نہ ہو، ایسا کوئی ہے؟ اور اس کی یا رسول اللہ ایسا تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دار شخص کی بھی یہی حالت ہوتی ہے، وہ نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اولاد آدم کے لیے اس کے 4 حق ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے پاس رہنے کے لیے مکان ہو، دوسرا یہ کہ اس کے پاس ضروری جسم ڈھانپنے کے لیے لباس ہو، ضروری کپڑا ہو، ضرورت سے زائد نہ ہو، اور تیسرا یہ کہ وہ حلال روزی کمائے، اس لیے کہ وہ سوال کرنے سے محفوظ رہے تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ اور فرمایا جس سے وہ اپنی اولاد اور اپنے اہل و عیال کا جو ہے وہ ان کے لیے رزق کا سامان کر سکے، ان کے لیے روزی روٹی کما سکے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص حلال روزی تو کمائے لیکن اس پر فخر اور تکبر کرے، لوگوں کے سامنے بڑائی بیان کرے، تو فرمایا جب قیامت کے دن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو رب تعالیٰ اس سے غضبناک ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام چٹائی پر آرام فرماتے تھے۔ ایک دن میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ چٹائی پر آرام فرماتے ہیں تو اس سے آپ کے جسم پر نشان بن جاتے ہیں، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے بستر لگا دوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ میری اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک مسافر سایہ دار درخت کے نیچے دم لینے کے لیے، سانس لینے کے لیے ٹھہرتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے، ایسے ہی میری اور دنیا کی مثال ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں پہلی مرتبہ سونا اور چاندی سے روپیہ پیسہ اور اشرفیاں بنائی گئیں تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی آنکھوں سے رکھا، ان کو چوما اور کہا کہ جو شخص تجھ سے محبت کرے گا وہ میرا غلام ہوگا، وہ میرا بندہ ہوگا، یعنی اس پر میرا راج ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو ہریرہ، سنگ دلی کی 5 علامات ہیں۔ پہلا یہ کہ علماء سے پرہیز کرنا، جیسا کہ آج ہمارے اندر رواج ہے، جہاں پر 2 بندے بیٹھتے ہیں اور کوئی بات نہ ملے تو علماء کے خلاف بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں، علماء کے خلاف زبان درازیاں شروع کر دیتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ حالانکہ ہمارے اندر یہ رواج ہے، جو بندہ جاہل ہوتا ہے وہ رب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ وہ کس سے ڈرتا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں، اس کو غسل کے طریقے ہی نہیں پتہ، جب وہ پاک نہیں ہوگا تو وہ کیسے ڈرے گا؟ حالانکہ علم حاصل کرنا یہ ضروری بندے پر فرض ہے، اور وہ اپنا فرض مکمل نہیں کرتا اور علماء پر زبان درازیاں کرتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے صرف علماء ہی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کی وراثت ہیں۔ اور فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔
یعنی تبلیغ کی طرز پر، تبلیغ میں ان کے ذرا ہے. ویسے تو انبیاء کی شان بہت بلند ہے، وہاں پر صحابہ کا مقام نہیں، غوث ابدال نہیں پہنچ سکتے. انبیاء معصوم ہیں، اور جو رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں صحابہ اکرام اہل بیت اکرام وہ محفوظ ہیں. یعنی جو نبی ہوگا اس سے گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ گناہ سے محفوظ ہیں، معصوم ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. اور جو صحابہ والے بیت ہیں یا اولیاء اللہ ہیں، جو جب رب تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ محفوظ عن الخطا ہیں، کیونکہ رب تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دی ہے، وہ خطا سے محفوظ ہیں. اور دوسرا فرمایا کہ جھوٹ بولنا، یعنی جس طرح کے لوگ مذاق کے طور پر جھوٹ بولنا، فرمایا مذاق کے طور پر اگر کوئی جھوٹ بولے تو رب تعالیٰ اس کی گرفت فرمائے گا. اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے. پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا مومن ہرگز جھوٹا نہیں ہو سکتا، یعنی جو مومن ہوگا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. اور تیسرا فرمایا کہ وہ سنگ دل وہ شخص ہوتا ہے جو جماعت کو چھوڑ کر تنہا نماز پڑھے. جیسے کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے ٹائم ہی وہ لیٹ آتے ہیں. اس کی بہت سخت وعید ہے، پڑھتے تو ہیں لیکن جماعت کو چھوڑ کر مساجد میں آنا. فرمایا جو جماعت کو چھوڑتا ہے، جماعت کو چھوڑ کر تنہا نماز پڑھتا ہے وہ سنگ دل ہوتا ہے. اور چوتھا فرمایا کہ حرام پر کبھی ہونا، یعنی حرام کھانا اس کے لیے عام کھانے کی طرح بن چکا ہوتا ہے. سود خوری، رشوت لینا، حالانکہ جو بندہ رشوت دیتا ہے اس کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوتا ہے جو اسے جھنجھوڑتا ہے، چاہے جائے کہ کاؤنٹر کے اوپر سے لے یا نیچے ہاتھ دے کر لے، اندر اس کے شخص ہوتا ہے، اندر اس کے مفتی ہوتا ہے جو اسے جھنجھوڑتا ہے کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، لیکن پھر بھی لیتا ہے کیونکہ وہ حرام پر کبھی ہو چکا ہوتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چلتا حرام کا کھا رہا ہوں یا حلال کا کھا رہا ہوں. سود خوری عام ہو چکی ہے. فرمایا کہ وہ شخص سنگ دل ہوتا ہے جو حرام پر کبھی ہوتا ہے. اور پانچواں فرمایا کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت گھر کر جائے، یعنی جو دنیا کے لیے بس لگا رہے کہ بس دنیا ہی کمانی ہے اور کوئی کام نہیں ہے، آخرت کے لیے کوئی کام نہ کرے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں رچ بس جائے. حضور علیہ السلام فرمایا الدنیا، فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. اس کے آگے مثال کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا ایک دریا کے کنارے سے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک مسلمان اور ایک کافر مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. جو مسلمان تھا وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مچھلیاں پکڑتا تھا، اور جو کافر تھا وہ اپنے بت کا نام لے کر. تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ مسلمان جب جال پھینکتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتا تھا لیکن کوئی مچھلی نہیں آتی تھی، لیکن جب کافر جال پھینکتا اور بت کا نام لیتا، جو بھی نام تھا، لات عزا، وہ جو اس کا نام لات تھا یا عزا تھا یا منات تھا جو بھی تھا، وہ اپنے بت کا نام لیتا تو جال پھینکتا مچھلیاں آ جاتی. تو موسیٰ علیہ السلام نے تعجب فرمایا، تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ جنت کی طرف دیکھو. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے جنت کی طرف دیکھا تو میں نے ایک حوض دیکھا جو سونے کا حوض تھا. تو میں نے دیکھا کہ جو مسلمان مچھلیاں پکڑ رہا تھا اور رب کا نام لیتا تھا اور اس کے جال میں مچھلیاں نہیں آتی تھی، تو میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک سونے کا حوض ہے، اس پر اس شخص کا، اس مسلمان کا نام کنندہ لکھا ہوا ہے، نام اس کا، اور اس حوض میں مچھلیاں جو ہیں وہ تیار نہیں ہیں. فرماتے ہیں پھر میں نے دوزخ کی طرف دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جو کافر تھا اس کا نام دوزخ کے اوپر کنندہ تھا، اس کا نام دوزخ پر لکھا ہوا تھا اور اس پہ گڑا تھا جس پر سانپ اور بچھو جو ہے وہ چل رہے تھے. تو عقل مند بندے کے لیے یہ مثال کافی ہے کہ دنیا
میں اگر کسی بندے کو رنج اور تکلیف پہنچتا ہے تو اس پر صبر کرنا. اگر بندہ، بعض لوگوں کا یہ حالت ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرے اور بندہ کا کام نہ ہو، یا بندہ کوئی بھی منت مانگے یا کوئی بھی بندہ کام کرے کہ میں یہ فلاں کام کروں گا اگر میرا یہ فلاں کام ہو جائے، یا بسم اللہ پڑھ کے یا کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا کام نہیں ہوتا، تو بندے کا جو بعض لوگ جائز ہوتے ہیں، واقفیت نہیں ہوتی، تو کہتے ہیں کہ یہ بھی کیا ہوا، ہم اپنے رب کا نام لیتے ہیں کام نہیں ہوتا، کافر خود کا نام لیتے ہیں ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے، یعنی اگر اس میں کام نہ بھی ہو تو صبر کرنا چاہیے. اس کا اجر رب تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن عطا فرمائے گا. اس کے آگے ایک اور مثال ہے. حضرت ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھے آسمان پر دو فرشتوں کا آپس میں مکالمہ ہوا. تو ایک فرشتے نے کہا کہ میں آج جا رہا ہوں، زمین پر ایک شخص ہے، یہودی شخص ہے جو مرنے کے قریب ہے، لیکن اس کی خواہش ہے کہ وہ مچھلی کھائے. تو رب تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کے شہر میں مچھلیاں اس کے دریاؤں میں نہیں ہیں، لہٰذا میں دوسرے شہر سے اس کے شہر کے دریا میں مچھلیاں جو ہے وہ ڈال دوں تاکہ وہ شخص جو ہے وہ مچھلی کھا سکے. مرنے کے قریب ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ مچھلی کھائے، کیونکہ اس کی ایک نیکی ہے جس کا اجر رب تعالیٰ دنیا میں اس کو دینا چاہتا ہے مرنے سے پہلے. اور یہ بھی یاد رکھیں جو کافر ہوتا ہے وہ کوئی نیکی کر بھی لے تو اس کا اجر اس کو رب تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، اس کا اجر باقی نہیں رکھتا. تو فرمایا کہ میرا حکم، مجھے رب تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کے لیے مچھلی جو ہے وہ اس کے دریا میں پھینکوں تاکہ اس کے بندے جو ہیں یہودی غلام وہ اس کو مچھلی پکڑ کر اس کو کھلائیں اور اس کا یہ جو نیکی ہے اس کا اجر بھی اس کو دنیا میں مل جائے. اور دوسرے فرشتے نے کہا کہ میری بھی یہی ڈیوٹی ہے کہ ایک شخص ہے، نیک شخص ہے، وہ دنیا سے جانے والا ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہے کہ زیتون جو ہے وہ پیے یا کھائے کسی چیز پر لگا کر. تو رب تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس کا ایک گناہ باقی ہے، اس کا ایک گناہ باقی ہے جس کا اجر رب تعالیٰ اس کو دنیا میں سزا جو ہے وہ دینا چاہتا ہے. تو رب تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ جس برتن میں وہ زیتون پڑا ہے میں اس برتن کو اونڈیل دوں، یعنی اس برتن کو پھینک دوں تاکہ وہ جو اس میں زیتون ہے وہ اس سے گر جائے اور وہ شخص جو ہے اس میں اس کو تکلیف پہنچے، اس کو رنج پہنچے، اور اس رنج کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا جو گناہ ہے اس کو معاف فرما کے جب وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو وہ بالکل پاک اور صاف حاضر ہو.